صحیفہ رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے نہیں پسند کرو گے۔ تو جب تم اسے پسند نہیں کرو گے تو پھر غیبت بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو تم غیبت سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے رہنما اصول ہمیں نصیب کیے ہیں، اور جن کاموں سے اس نے ہمیں روکا ہے اگر ان سے رک جائیں تو ہماری اپنی معاشرت خوبصورت ہوگی، اور جو معاشرتی جرم ہیں جن سے باہمی تشتت، تفریق اور افتراق پیدا ہوتا ہے، ان کو شریعت اسلامیہ نے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے تاکہ ایک پاکیزہ اور ستھرا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ تو غیبت کسی کی پس پشت ایسی بات کرنا کہ اس تک پہنچے تو وہ اس کو ناپسند کرے، اور اگر وہ بات سچ بھی ہو تو پھر بھی وہ غیبت کے زمرے میں آئے گی، اور اگر وہ جھوٹ ہو تو پھر تو غیبت نہیں، پھر بہتان ہے۔ تو ایسا کسی کے اندر کمی، کوتاہی یا کسی کا کوئی ایسا گناہ جو اس کے اندر نفس الامر میں موجود ہے، اس کو پس پشت بیان کرنا تو یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اب کوئی کہے تو پھر اس طرح تو گزر نہیں ہوتی، کچھ چیزیں بیان کرنا ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطہ ہمیں چھٹے پارے کے آغاز میں دیا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو وہ حاکم وقت کے پاس جا کے اس ظلم کی داستان سناتا ہے، تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یا کسی کا عیب بیان کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی کو بچانا مقصود ہو، کوئی کہیں رشتہ طے کر رہا ہے تو کوئی کسی سے رائے مانگ لے تو ان کو بتلانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ خاندانی کمزوریاں ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ راویوں پر جو بحث کی جاتی ہے کہ یہ فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں جو ہے وہ قوی ہے، تو یہ حدیث کے سمجھنے کے لیے اور حدیث کی سند کو قوی اور کمزور جاننے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، تو وہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ تو غیبت اسی طرح ایسا شخص جس کی قربت لوگوں کا دین بگاڑ رہی ہے، نقصان دے رہی ہے، تو اس شخص سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کچھ بتایا جائے تو وہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ لیکن جو بغیر کسی مقصد کے لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کے وہ امور بیان کیے جائیں جو ان میں نفس الامر میں موجود ہوں، حقیقت میں موجود ہوں، تو وہ غیبت ہوگی، اور اتنی سخت غیبت کی مذمت کی گئی کہ ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، تو اس لیے غیبت بھی نہ کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف روایت ہے، غیبت کے عنوان سے آپ جب بھی کسی سے کچھ سنتے ہوں گے تو یہ روایت ضرور سنتے ہوں گے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایاکم والغیبہ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت سے بچو، اس لیے کہ غیبت جو ہے وہ بدکاری سے بھی، زنا سے بھی برا ہے۔ تو اس سے غیبت کی مذمت کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کو بدکاری سے بھی برا کہا گیا ہے۔
حضرت جبریل امین اور حضور علیہ السلام جب آسمانوں سے آگے بڑھے اور جنت دوزخ کے مشاہدے کیے گئے تو ایک قوم کو راستے میں دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں۔ تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے بدن نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا ہؤلاء الذین یغتاب الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ تھے کہ جو غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے۔ کئی لوگوں کو بڑا چسکا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں کی بات کرنا، لوگوں کے ذاتی امور میں تانک جھانک رکھنا، لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کے اندر دخل اندازی کرنا۔ بلکہ ہم مساجد کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ مساجد میں کچھ لوگوں نے گوشے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ نمازوں کے بعد مسجد سے باہر کھڑے ہو جائیں یا مسجد کے اندر کسی گوشے میں کھڑے ہو جائیں یا مختلف چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر کے وہ لوگوں کی عزتوں پہ بات کرتے ہیں اور غیبت کا بازار گرم کرتے ہیں، جو عبادت کی ہوئی ہوتی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کسی شخص کی بد نصیبی ہوتی ہے اور اس شخص کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کی گئی عبادت کو، اپنے نیک اعمال کو غیبت کے ذریعے سے برباد کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک بندہ جنت کی بجائے جہنم میں ڈالا جائے گا اور بڑی سزائیں بھگتنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا یہ میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کی ہے، تو وہ